بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت شادی سے پہلے میں بہت بڑا امیر تھا، میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، جائیداد تھی، میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتا تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، میں دینے والوں میں سے تھا، لینے والوں میں سے نہیں تھا، میرے پاس اتنا پیسہ تھا، دولت تھی، جائیداد تھی، اللہ کا شکر تھا، میرے اوپر کرم تھا، خاص کرم تھا کہ میں دینے والوں میں سے تھا، لینے والوں میں سے نہیں تھا۔ لیکن جب سے میں نے شادی کی ہے کہ جب سے ایک عورت دلہن بن کر میرے گھر میں آئی ہے، ایک عورت بیوی بن کر میرے نکاح میں آئی، میرے گھر میں آئی، اسی دن سے میں خسارے میں جا رہا ہوں۔ میں نے کافی غور کیا ہے کہ جب سے وہ عورت میرے نکاح میں آئی، جب سے وہ عورت دلہن بن کر میرے گھر میں آئی، اسی دن سے میں خسارے میں جا رہا ہوں، دن بدن نقصان کی طرف جا رہا ہوں۔ مجھے اتنا خسارہ ہوا، اتنا نقصان ہوا ہے کہ آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ میں اتنا ضرورت مند ہو بیٹھا ہوں کہ میں لینے والوں میں سے ہوں، دینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ایک وقت تھا کہ میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتا تھا، دینے والوں میں سے تھا، آج میں لینے والوں میں سے بن بیٹھا ہوں۔ وجہ صرف وہ عورت بنی ہے۔ اب بتائیں کہ میں کیا کروں؟ غربت کی لکیر، مفلسی کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، اور اتنا خطرناک پھنسا ہوں کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا۔ حضرت اس کا کوئی حل بتائیں مجھے۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمانے لگے، اے شخص، اے اللہ کے بندے، کہ جس عورت میں یہ 5 عادتیں پائی جاتی ہیں نا، اس عورت کا غربت کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، گہری دوستی ہوتی ہے۔ جس عورت کے اندر یہ 5 عادتیں پائی جاتی ہیں جو کہ ابھی میں بتانے والا ہوں، ایسی عورت کا غربت کے ساتھ گہرا تعلق، گہری دوستی ہوتی ہے۔ جہاں جہاں بھی یہ عورت جاتی ہے، غربت بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ ایسی عورت بڑے بڑے امیروں کو بھکاری بنا دیتی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ جس کے گھر میں جاتی ہے وہ گھر غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ جس گھر میں ایسی عورت جاتی ہے، تنگی آن گھیرتی ہے، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، ٹینشنیں گھیر لیتی ہیں۔ جس گھر میں یہ 5 عادات رکھنے والی عورت چلی جائے، اس گھر کے تمام افراد غربت کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 خطرناک عادتیں کون کون سی ہیں؟ اب آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے۔ عورت کی وہ خطرناک 5 عادات کون کون سی ہیں جن کو اپنانے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1، ناپاکی کی صورت میں کام کرنے والی عورت، کھانا بنانے والی عورت، کھانا کھلانے والی عورت، کھانا کھانے والی عورت۔ ناپاکی کی صورت میں جب میاں بیوی آپس میں حقوق زوجیت پوری کرتے ہیں تو مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، تو فوراً انہیں غسل کرنا چاہیے۔ لیکن ایک عورت ہے جو 4 دن نہاتی ہی نہیں ہے، 4 دن غسل کرتی ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا۔ ایک عورت کا جب انتقال ہوا تو جب اس عورت کی قبر کھودی گئی تو قبر کھودنے والے کہتے ہیں کہ جب ہم قبر کے اندر گئے تو چاروں طرف ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا۔ ہمیں ایسا لگا جیسے اچانک رات ہو گئی ہے، جبکہ باہر دن ہے، کڑکتی دھوپ ہے۔ قبر کے اندر روشنی ہونی چاہیے تھی کیونکہ قبر تو اوپر سے کھلی ہے۔ ہمیں ایسا لگا جیسے اچانک رات ہو گئی، اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جب اس عورت کے عزیز و اقارب نے عورت کی تدفین کی، عورت کو قبر میں لٹایا، عورت کا سر، عورت کا چہرہ کعبے کی طرف کرتے ہیں تو عورت کا چہرہ کعبے سے ہٹ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ عورت مری پڑی ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کا چہرہ جیسے ہی کعبے کی طرف کرتے ہیں تو اس کا چہرہ پھر جاتا ہے، دوسری طرف ہو جاتا ہے، کعبے کی طرف جاتا ہی نہیں۔ تدفین کرنے والے اس عورت کے جو عزیز و اقارب تھے، انہوں نے گھر جا کر اپنی اپنی عورتوں کو بتایا۔ اب یہ عورتیں اس مرنے والی عورت کے شوہر کے پاس آ گئیں، کہنے لگیں، ہمیں بتاؤ کہ تمہاری بیوی کون سا ایسا عمل کیا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اسے اتنی بڑی ضلالت ملی، اتنا بڑا عذاب ملا، اتنی بڑی سزا ملی کہ اس عورت کی قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس کا چہرہ کعبے کی طرف کرتے ہیں پھر جاتا ہے۔ آخر وہ کون سا ایسا کام کیا کرتی تھی
شوہر نے بتایا کہ میری بیوی کے اندر اور تو کوئی گناہ نہیں تھا اور کوئی کمی تو نہیں تھی، لیکن ہاں ایک خطا کیا کرتی تھی، ایک کمی کیا کرتی تھی۔ اس میں ایک عادت تھی اور مجھے پورا یقین ہے کہ اسی عادت نے اس کو ضلالت کا ہار پہنایا ہے۔ اسی ایک گندی عادت نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسی ایک عادت نے قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا۔ کون سی عادت تھی؟ وہ عادت یہ تھی کہ جب ہم دونوں ملتے تھے، یعنی حقوق زوجیت پوری کرتے تھے، تو میں فوراً غسل کر لیا کرتا تھا، اور میری بیوی تو 4 دن غسل کرتی ہی نہیں تھی۔ ناپاکی کی صورت میں کھانا بنانا، ناپاکی کی صورت میں بچوں کو دودھ پلانا، بس یہی عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند تھا، یعنی اتنا ناپسند آیا کہ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گیا۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری قبر کے اندر نور ہو، جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی جائیں، تو خدا را اس گندی عادت سے بچ جانا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کی 5 عادتیں ایسی ہیں جو گھر میں غربت لاتی ہیں۔ پہلی عادت ناپاکی کی صورت میں کھانا بنانا، دوسری عادت غیبت کرنا، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں عورتوں کو آپس میں لڑا کر پھر ان کا تماشا دیکھتی رہنا۔ ہمارے یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ ایک گھر کی عورت اپنے ہی شوہر کی باہر جا کر غیبت کرنے لگ گئی ہے۔ اپنے شوہر کے اندر کوئی کمیاں ہیں، کوئی کوتاہیاں ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، انسان کے اندر لاکھوں کمزوریاں ہوتی ہیں، تو بیوی کا حق نہیں بنتا کہ شوہر کی کمزوری جا کر دوسری عورت کو بتائے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ایسی عورت ساری زندگی نمازیں پڑھتی رہے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں، کوئی زکوٰۃ قبول نہیں، کوئی حج قبول نہیں، کوئی عمرہ قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں۔ جو عورت ایسی عادت اپناتی ہے کہ یہاں کی سن کر وہاں لگانا، اپنوں کی غیبت کرنا، ساس سسر کی غیبت کرنا، اپنے شوہر کی غیبت کرنا، تو خدا را اس عادت سے بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ انسان نے کوئل سے پوچھا کہ اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر کے بہتے ہوئے پانی سے پوچھا، اے پانی، اگر تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا اور اس سے پوچھنے لگا کہ اے گلاب، کہ تجھ میں اتنی خوشبو ہے، لیکن اگر تیرے اندر یہ اتنے سارے کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو تینوں ایک ساتھ بول اٹھے کہ اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کہ بندے کی ایک خامی پکڑ کر اسے ذلیل کرنے پر تل گیا ہے، اور اللہ بھی تو ہے نا کہ اس نے تیری لاکھوں خامیوں کے اوپر پردے دے رکھے ہیں۔ نمبر 3، صبح دیر سے اٹھنے والی عورت۔ نمبر 4، شوہر سے مخلص نہ رہنے والی عورت۔ نمبر 5، کھانا تقسیم کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنے والی عورت۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ میری عمر ان دنوں 15 سال تھی جب میں نانا کے گھر رہنے لگی، اور نانا کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر بھی تھی۔ نانا جان ہم دونوں سے بہت ہی پیار کرتے تھے۔ میری ماں کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ ان دنوں ہمارے گھر ایک عجیب واقعہ ہونے لگا۔ میرا کزن جس کا نام شاکر تھا، وہ اکثر ہی ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ ایک رات جب کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، شاکر نے میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ بولا کہ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور، تم اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اسے شاکر بھائی کہتی تھی۔ مجھے وہ اتنا اچھا لگتا تھا جیسے کسی لڑکی کو اپنا بھائی لگتا ہے، اور پسند بھی ہوتا ہے، مگر شاکر کے لیے میرے دل میں کبھی کوئی دوسرے جذبات نہیں تھے۔ شاکر میری طرف دیکھ کر بولا، تم برا تو نہیں مان جاؤ گی نا؟ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، پر وہ اتنی خاص ہے کہ میں سب سے پہلے تمہیں کسی ہوٹل میں لے کر جاؤں گا، اس کے بعد ہی تمہیں یہ بات بتاؤں گا۔ میں نے کہا ضرور، تم مجھے جہاں لے کر جاؤ گے میں چلوں گی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ شاکر میرے ساتھ ایسا کرے گا، کیونکہ شاکر ہمارا دور کا کزن تھا، پر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمارے گھر کا ہی ایک فرد ہے۔ اگلی صبح میں تو اس بات کو بھول گئی۔ اس وقت مجھے نیند آئی تھی۔ میں نے شاکر سے حامی بھر دی تھی، پر جیسے ہی صبح ہوئی میں اس بات کو بھول گئی۔ ناشتہ کر کے کالج چلی گئی، واپس آئی تو شاکر ہمارے گھر میں ہی تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شاکر مجھے باغ کی طرف بلا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔
اب اس کی بات سنانے سے زیادہ مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ آخر شاکر کے پاس ایسی بھی کیا بات ہے جو وہ مجھے بتانا چاہتا ہے۔ اس کی عمر کافی زیادہ تھی، تقریباً وہ مجھ سے 10-15 سال بڑا تھا۔ میں اسے دیکھتی تھی تو وہ مجھے بھائی ہی لگتا تھا، پر شاکر کی نزلیں بدلی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ بہرحال میں باغ میں گئی تو کہنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو تو تمہاری زندگی کا خوبصورت ترین دن ہوگا، تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے کہا ہاں میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اگر تم چلو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ یوں وہ مجھے لے کر گھر سے باہر آ گیا۔ میں بہت حیران تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جانا چاہتا ہے۔ پھر جیسے ہی ہم لوگ ہوٹل میں پہنچے، شاکر نے مجھے کہا کہ ہم پہلے کھانا کھائیں گے، پھر میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلوں گا، وہاں بیٹھ کر بات کریں گے۔ اب میں اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اس نے کہا کہ بس بات کرنی ہے، اب وہ اتنی لمبی شرطیں بتا رہا تھا۔ بہرحال کھانا بہت مزیدار تھا، میں نے کھایا۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک پی اور میں اور شاکر ایک قریب ہی موجود گھر میں چلے گئے۔ شاکر مجھ سے کہنے لگا جانتی ہو یہ گھر کس کا ہے؟ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ میں شاکر کے ساتھ پہلی بار اکیلی گھر سے باہر آئی تھی اور آج تو یہ گھر بھی دیکھ لیا تھا جو بالکل ویران نہیں تھا۔ مجھے کچھ شاکر کی نیت پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا شاکر یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں تمہیں پورا گھر دکھاؤں گا اور اس میں ایک کمرہ ہے جس میں میرے سارے راز ہیں، وہ میں تمہیں اسی وقت بتاؤں گا اگر تم میری بات مان لیتی ہو تو۔ میں نے کہا اف شاکر، تم بھی کتنی پہیلیاں بجھواتے ہو، جو بات ہے وہ سیدھی مجھے بتا دو، اس میں پہیلی والی کیا بات ہے؟ بولا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تم جو کہو گی ویسا نہیں ہوگا، تمہیں کچھ میری بھی ماننا پڑے گی۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ بھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، اپنے کوٹ سے ایک چھوٹی سی مخملی سی ڈبیا نکالی، اس میں سے چمکتی انگوٹھی مجھے دکھا کر کہنے لگا تم مجھ سے شادی کرو گی مایا؟ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا شاکر تم ہوش میں تو ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم مجھ سے عمر میں بڑے ہو، مجھے میرے بھائی کے جیسے لگتے ہو، پھر تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میری بات پر شاکر نے مایوسی سے وہ انگوٹھی اپنے کوٹ میں ڈالی اور بولا ٹھیک ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا کہ تم سمجھتی ہو۔ چلو یہ گھر تو میرا ہے، یہ انگوٹھی بھی تقریباً 1-1.5 لاکھ کی تھی، میں نے تمہارے لیے یہ گھر بنایا، یہ گھر میں نے تمہارے نام پر کرنا تھا، پر تم ہو کہ تم نے بنا سوچے ہی مجھے اس طرح سے ریجیکٹ کر دیا۔ تمہیں کچھ تو سوچنا چاہیے تھا کہ میں کتنے دل سے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں، تم نے ایک لمحہ بھی میرے بارے میں نہیں سوچا اور مجھے نہ کر دی۔ شاکر کی باتیں مجھے احساس ندامت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا تم مجھے میرے گھر لے چلو، مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرو۔ شاکر نے مجھے بغیر نقصان پہنچائے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گھر تک لے آیا۔ ایسا عموماً لڑکے نہیں کرتے، جب ایک لڑکی کو اکیلی جگہ پر لے جائیں تو کہاں اسے صحیح سلامت واپس آنے دیتے ہیں، اس کا برا حشر کر دیتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت اور اعتماد والی بات تھی کہ شاکر مجھے واپس گھر لے آیا تھا، وہ بھی جب اس کی نیت مجھ سے شادی کرنے کی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں کچھ نہیں بولی تھی، خاموش ہو گئی۔ میں نے 2-4 باتیں اسے سنائی تو تھیں پر مجھے اچھا نہیں لگا۔ مجھ سے عمر میں بڑا تھا، اس کا تجربہ بھی کافی تھا، پڑھا لکھا تھا اور کاروبار بھی کرتا تھا۔ میں گھر آئی تو اماں کو شک ہو گیا۔ جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوئی میں گھبرائی ہوئی سی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور پھر بولی کہاں تھی تم؟ اس وقت کالج سے آتے ہی کدھر چلی گئی تھی؟ اماں نے مجھے ایسے گھورا جیسے میں پہلے کبھی گھر سے باہر گئی ہی نہ ہوں۔ حالانکہ 2-3 گھنٹے میں اماں صرف سو کر اٹھتی تھی، پر آج جیسے ہی ان کی نظر شاکر پر پڑی تو اماں بہت زیادہ غصہ ہو گئی، مجھ سے بار بار پوچھنے لگی کہ تم کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہیں نہیں گئی تھی۔ بولی کہ مجھے پتہ ہے۔ وہ سب کے سامنے مجھے ڈانٹنا شروع ہو گئی، پھر مجھے بالوں کی چٹیا سے پکڑ کر اندر کمرے میں لے گئی، مجھے بیڈ پر پھینکا اور بولی سن رہی ہو نا میری بات؟ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کہاں گئی تھی؟ میں نے تمہیں 10,000 بار کہا ہے کہ مجھے بتائے بغیر کہیں مت جایا کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری ماں اندھی ہے؟ میں نے کہا اماں ایسی بات نہیں ہے، پر میں جہاں گئی تھی آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہ دیکھتے ہی اماں کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کیوں نہیں بتا سکتی؟ کہیں تم شاکر کے ساتھ تو نہیں گئی تھی؟ میں نے کہا اماں خدا کا خوف کریں۔ مجھے اماں کا شک اب یقین میں بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی میں نے صاف نفی میں سر ہلا دیا۔ اماں کے لاکھ پوچھنے کے بعد میں نے کہا سہیلی سے ملنے گئی تھی، وہی جس سے ملنے سے آپ منع کرتی ہیں، اس کا نام اقرا ہے۔ اماں نے بات تو مان لی لیکن ان کو اطمینان نہیں ہوا تھا، جبکہ میرے دل میں عجیب سی باتیں گردش کر رہی تھی۔
اماں کو شاکر سے بھی نفرت کیوں تھی؟ وہ کیوں اس سے اتنا کھار کھاتی تھی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور اس کا وہ کمرہ جس میں اسی کا راز ہے، ہو سکتا ہے کہ شاکر بہت زیادہ امیر ہو، یہی اس کے راز ہوں جو اس کے کمرے میں بند ہوں، اور وہ کسی ایسی لڑکی کے سامنے ہی یہ سب کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور باتیں سوچنے لگی۔ شاکر کی باتیں بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ کھونا چاہتا ہوں جو اس سے شادی کرے اور اس پر بھروسہ کرے، یہ بات بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ مجھے دولت سے بہت عشق تھا، میں چاہتی تھی کہ میں کسی دولت مند انسان سے شادی کروں۔ پھر شاکر مجھ سے اتنا بڑا بھی نہیں تھا، اس کا اور میری عمر کا فرق 10-15 سال کا ہی تھا، جبکہ میں لگتی بھی کافی زیادہ عمر کی تھی، اس لیے کہ میرا وزن زیادہ تھا، جبکہ شاکر دبلا پتلا تھا، اس کی رنگت بھی گوری تھی، وہ اچھا خاصا انسان لگتا تھا۔ میں نے شاکر کے بارے میں اتنا نہیں سوچا تھا، پر اس کی دولت اور تعلیم دیکھ کر میں نے سنجیدگی سے شاکر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ شاکر نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے زندگی میں ہر خوشی دے گا، میرے لیے ہر آسائش مہیا کرے گا۔ میں نے سوچا یقیناً اسی کمرے میں کچھ ایسے ہی راز ہوں گے جس سے وہ مجھے مالا مال کر دے گا۔ تبھی میں اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، یہاں تک کہ سوچتے سوچتے رات ہو گئی۔ رات کو میں نے دیکھا میری اماں ابھی تک کمرے میں ہی بند تھی، وہ کمرے سے بھی باہر نہیں آئی تھی، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں جب بھی اماں کے کمرے میں جاتی وہ خوش باش کسی کام میں مصروف ہوتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنے نانا ابا کا تو ذکر کیا، پر اپنے والد کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ دراصل آج سے تقریباً 10 سال پہلے میرے ابا جان ایک حادثے میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تب سے ہی میرے ابا جان کا دکھ میری اماں سینے سے لگائے دوسری شادی نہیں کر سکی تھی۔ اماں کے بہت سارے رشتے بھی آئے، پر میرے نانا ابا نے ان کی شادی نہیں کی۔ نانا جان چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنی مرضی سے دوسری شادی کرے، اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو پھر اسے کوئی بھی اس بات کے لیے زبردستی نہ کرے۔ میں نے دیکھا تھا کہ نانا ابا کسی پر بھی اپنی مرضی نہیں تھوپتے تھے۔ نانا ابا کی ہمیشہ سے یہی مرضی رہی تھی کہ وہ اپنی اولاد پر سختی نہ کریں، اور یہی کام انہوں نے امی جان کے معاملے میں بھی کیا تھا۔ تبھی اماں مجھے ہر وقت یہی کہتی رہتی کہ میں تمہیں اپنے باپ کی طرح کھلا نہیں چھوڑوں گی، یہ مت سوچنا کہ تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ میں حیران تھی کہ امی جان نانا سے اتنی خفا کیوں ہے، حالانکہ نانا جان ان کی ہر بات مانتے تھے۔ بہرحال آج رات کو جب میں باہر گئی تو دیکھا نانا ابا کے کمرے سے ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے ان کے کمرے سے ایک آدمی کی آواز سنی، مجھے تجسس ہو گیا، تبھی آگے بڑھ کر دیکھا تو وہاں شاکر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ شاکر کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ شاکر نانا ابا سے میرے رشتے کی بات تو نہیں کرنے لگا۔ میں دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ شاکر واقعی میری توقع کے عین مطابق میرے ہی رشتے کی بات کر رہا تھا۔ وہ نانا ابا کو سمجھا رہا تھا کہ آپ کی نواسی کتنی حساس ہے، اگر میں اس سے شادی کر لوں گا تو اس کو خوش رکھوں گا۔ میں اس کی بات سن کر جیسے ہواؤں میں تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ وہ محبت میں اتنا سچا ہے کہ نانا ابا تک صاف صاف بات لے کر پہنچ گیا، ورنہ لوگ تو عموماً اپنی عشق محبت کی چیزوں کو اتنا خفیہ رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے، اور بعد میں لڑکی کی بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے۔ خیر سے نانا ابا نے مجھے نہیں معلوم کہ شاکر کو کیا جواب دیا، کیونکہ وہاں پر اماں آ گئی تھی، تو میں ان کے شک سے بچنے کی خاطر وہاں سے ہٹ گئی اور اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ اماں آج بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، دوسری طرف منہ موڑ کر سو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ سو نہیں رہی بلکہ رو رہی ہیں۔ ان کے وجود کو ہلتا دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ واقعی اماں رو رہی ہیں۔ ان کے غم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا رہا تھا کہ انہوں نے آج رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ پھل بھی ویسے کے ویسے ہی اس کمرے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں حیران ہو کر کبھی اماں کو دیکھتی تو کبھی دیوار کی طرف دیکھتی۔ آج سے پہلے گھر کا ماحول اتنا برا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اماں کے کندھے پر ہاتھ لگایا تو انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، بولیں کہ مجھ سے بات مت کر، تو نے میرے نام کو بدنام کر دیا ہے۔ میں نے کہا اماں کچھ تو بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اماں کی منت کی تو مجھ سے کہنے لگیں، ہونا کیا ہے، تو اپنے سے 10 سال بڑے شاکر کے ساتھ کیا بیاہی جانے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا؟ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو شاکر سے نہ ہی محبت کرتی ہوں، نہ ہی میں نے اس سے کوئی ایسی بات کی ہے کہ آپ کو لگے جیسے میں آپ کو دھوکہ دے رہی ہوں یا آپ کا نام بدنام کر رہی ہوں۔ اماں کی آنکھوں سے بہتے آنسو ایک دم رک گئے اور بولی، کیا تمہیں واقعی اس میں دلچسپی نہیں؟ میں نے تو ابا کے منہ سے یہ کہتے سنا ہے کہ تم بھی اسے پسند کرتی ہو۔ اماں جیسے ایک دم کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی تھی۔ اس کے کہنے سے کیا ہی جاتا ہے، ویسے بھی میری شادی نانا ابو اپنی مرضی سے ہی کریں گے۔ ہاں یہ صحیح بات ہے، اماں نے کہا۔
اور پھر مجھ سے مشکوک لہجے میں بولی، سنو اپنا بستہ تو لے کر آؤ، تم نے آج کل کتابیں بھی لے جانا بند کی ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کیا کیا رکھتی ہو۔ مجھے اماں کی نظریں بہت مشکوک لگ رہی تھی، جیسے وہ بیگ میں یہ چیک کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں اسکول کالج میں کیا لے کر جاتی ہوں۔ میں نے وہ بیگ دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ اماں نے اس کی تلاشی لی اور بولی، اسے سنبھال کر رکھنا۔ میں تو ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اماں کے شک سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں میرے خلاف بھڑکایا گیا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے جس نے اماں کو میرے خلاف کر دیا، پر حالات ایسے نہیں تھے۔ خیر سے اگلے دن صبح اٹھتے ہی نانا جان نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی نانا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، میرے ساتھ اماں بھی دوڑی چلی آئیں، بولی کہ میں بھی چلوں گی۔ میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے تو وہ نانا ابا کے کمرے میں اتنا نہیں جاتی تھی، پر آج مجھے دیکھتے ہی نانا ابا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ نانا میری امی کو دیکھ کر مشکوک نظر سے بولے، بیٹی تم ابھی باہر جاؤ، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نانا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اماں تڑپ کر بولی، کیوں ابو، آپ نے ماں بیٹی سے الگ الگ کیا بات کرنی ہے؟ میں اس کی ماں ہوں، میں اس سے بات نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ آپ مجھ سے الگ ہو کر اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری اماں کی بات پر نانا ابو بولے، اچھا چلو ٹھیک ہے، تم دونوں میرے کمرے سے چلے جاؤ، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ سن کر شاید اماں شرمندہ ہو گئیں اور کمرے سے باہر چلی گئیں، پر میں جانتی تھی کہ وہ کمرے کے باہر ہی کان لگائے کھڑی ہوں گی۔ نانا نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، کھڑکی کھول دی اور بولی، بیٹی تم باہر کھڑی ہو جاؤ، میں اپنا منہ باہر کی طرف کر کے یہ بات کروں گا۔ جانتا ہوں کہ تمہاری ماں باہر کھڑی یہ سن رہی ہوگی۔ میں دبلی پتلی تھی، فوراً کھڑکی سے دوسری طرف اتر گئی۔ نانا نے بھی تقریباً خود کو آدھا کھڑکی سے باہر کر لیا اور بولے، بیٹی مجھے بتاؤ کہ تمہیں شاکر کیسا لگتا ہے؟ میں نانا کے اس اچانک سوال پر شرمندہ سی ہو گئی۔ میں نے کہا، نانا مجھے نہیں پتا۔ بولے کہ جھوٹ نہ کہو، اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو مجھے سچ بتا دو، وہ تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے، میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نانا کی بات سن کر میں اور شرما گئی۔ میں نے کہا، ایسی بات نہیں ہے نانا، آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ میری بات سن کر نانا بولے، ایسا نہیں ہوگا، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ مجھے اپنے دل کی مرضی بتاؤ کہ تم کیا کہتی ہو۔ اپنی ماں سے ڈرنا نہیں بیٹا، اگر وہ کہیں کہ شاکر برا انسان ہے تو اس پر نہیں جانا، شاکر ایک اچھا لڑکا ہے اور میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ نانا کے سامنے دل کا حال کہنے سے مجھے شرم تو آ رہی تھی، پر پھر میں نے سوچا زندگی بھر کا فیصلہ ہے، ابھی ہمت نہیں کروں گی تو شاید اماں کی باتیں سنتی رہ جاؤں گی۔ ویسے بھی 16 سال کی ہونے والی تھی، میری بھی شادی کی عمر تھی۔ یوں میں نے نانا کے سامنے محبت کا اظہار کر دیا، کہا کہ مجھے بھی شاکر اچھا لگتا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پر آپ کی اجازت سے۔ نانا بولے کہ ٹھیک ہے، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، اپنی ماں کو کسی صورت مت بتانا، تمہاری ماں نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی شاکر سے ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے نانا جان، میں اماں کو ہرگز یہ بات نہیں بتاؤں گی، پر آپ مجھے یہ تو بتا دیں کہ آپ میری شادی شاکر کے ساتھ کریں گے؟ نانا بولے کہ وہ تمہارے لیے پاگل ہے، تم سے ہر صورت شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں ایک ایسے ہی داماد کی تلاش میں تھا جو میری بیٹی کو دیوانوں کی طرح چاہے۔ بس تم فکر نہیں کرو، بس یہ شادی اچانک ہوگی۔ اگر تمہاری ماں کو پتہ چل گیا کہ میں تمہیں شاکر کے ساتھ بیاہنے والا ہوں تو وہ کبھی بھی تمہیں سکھ چین سے اپنے گھر کا ہونے نہیں دے گی، وہ تو یہی چاہے گی کہ تم کبھی بھی اس کی نہ بنو۔ نانا کی باتیں عجیب سی تھیں، آخر کیوں اماں اور نانا یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات پھیلے کہ میری شادی شاکر سے ہو رہی ہے؟ خیر، عشق اور معشوق چھپائے نہیں چھپتے۔ اماں کو بہت شک تھا، وہ دن رات میرا سر کھائے رکھتی، کہتی کہ تو بتا دے ورنہ میں شاکر سے خود ہی پوچھ لوں گی، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا۔ میں حیران تھی کہ وہ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں۔ پھر ایک دن ایسا عجیب اور انوکھا واقعہ ہوا جس نے میری ماں کی حقیقت میرے سامنے کھول کر رکھ دی۔ ہوا یوں کہ جب نانا ابا نے میری شادی کا پیغام سب دوستوں کو بھیج دیا، سب لوگ ہمارے گھر آ گئے، پر میری اماں کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ نانا نے ایک لڑکی کو میرے پاس بھی بھیج دیا تھا کہ وہ مجھے تیار کرے گی۔ اماں آ کر مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگیں کہ تم تیار کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ نانا سے پوچھیں۔ اماں دوڑتی ہوئی نانا کے کمرے میں چلی گئی، میں بھی نہ چاہتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑی۔ میری اس وقت جو کانوں نے حقیقت سنی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا ہو، میں ڈھہ گئی تھی، مجھے لگتا تھا جیسے قیامت آنے والی ہے، اور میں اس دنیا میں نہیں بلکہ کسی اور جہان میں ہوں۔ مجھے اپنی کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، تبھی نکاح نامے کو میرے سامنے لایا گیا۔ کب کیا سے کیا ہو گیا مجھے نہیں پتا، میری شاکر سے شادی ہو گئی۔
شاکر کے ساتھ بیاہ کر میں گھر بھی آ گئی، پر میرے ذہن سے وہ باتیں ختم نہیں ہوئی۔ پر وہ دن میرے لیے قیامت کا دن تھا جب میری اماں اس دنیا سے چل پڑی۔ اماں نے اپنے ساتھ ایک خودکشی والا خط بھی چھوڑا تھا جس میں اماں نے اپنے مرنے کی وجہ بتائی تھی۔ ابا جان یعنی میرے نانا نے مجھے وہ خط نہیں پڑھنے دیا، خود ہی وہ کہانی مجھے سنا دی جو اس میں لکھی تھی۔ بولے کہ دیکھو بیٹی، میں نے کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہا۔ نانا بہت غمگین تھے، سب لوگ میری اماں کی مرنے کی وجہ جاننا چاہتے تھے، پر کسی کو نہیں پتا تھا کہ اماں اس دنیا سے کیوں چلی گئی۔ نانا بھی بہت شرمندہ تھے اور بہت زیادہ رو رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں ہی اماں کی مجرم ہوں۔ میں نے نانا سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میری اماں جب بیوہ ہوئی تھیں تو وہ بھی شاکر سے شادی کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ شاکر بہت ہی زیادہ خوبصورت اور کم عمر بھی تھا۔ وہ تقریباً میری اماں سے 10 سال چھوٹا ہوگا۔ میری اماں اس وقت تقریباً 35 سال کی ہوں گی۔ اس وقت وہ بھی اتنی بوڑھی نہیں تھی۔ اماں نے شاکر سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ بات نانا کو بھی خط سے ہی پتہ چلی تھی۔ نانا کو یہ بات تو معلوم تھی کہ شاکر امی کو پسند کرتا تھا، بلکہ امی بھی اسے پسند کرتی تھی، پر امی کی باقی چیزوں کے بارے میں میرے نانا کو بھی علم نہیں تھا۔ جب ان کی بیٹی نے خودکشی والا خط چھوڑا تو پتہ چلا کہ دراصل شاکر اماں کے ساتھ دسترازی کرنے کی کوشش بھی کر چکا ہے۔ میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ کاش میں نے اسی وقت سوچ لیا ہوتا جب امی جان نے کمرے میں جا کر ان سے میری شادی روکنے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ امی دھمکیاں دے رہی تھیں کہ اگر انہوں نے میری شادی نہیں روکی تو وہ خودکشی کر لیں گی۔ نانا نے اماں کو سمجھا بجھا کر یہ بات ختم کر دی، پر اماں نے مایوسی میں آ کر اپنی زندگی ہی لے لی، اپنی جان لے لی۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میری تو ماں بھی نہیں ہے۔ اگر میں واپس اپنے شوہر کے پاس جاتی ہوں تو مجھے اپنی ماں کا قاتل نظر آتا ہے وہ شخص۔ ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دل عجیب کشمکش میں ہے اور میرا ضمیر تو پتہ نہیں۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ بھی میری طرح شاکر کو قاتل سمجھتے ہیں یا پھر ایسا صرف میرا وہم ہے؟ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔